الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم سورہ بقرہ کے پہلا درس ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدا ہے جو قرآن کریم کی پہلی بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر الف لام میم حروف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ حروف ذکر کیے گئے ہیں جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی تلاوت کے اندر ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا بھی الف لام میم حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور یہ حروف اس سورت کے علاوہ 5 اور سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، اور اس طرح حروف مقطعات کے اندر کچھ اور حروف بھی ہیں جو قرآن پاک کے مختلف سورتوں کے ابتدا میں شامل ہوئے ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کی کل تعداد قرآن کریم کے اندر 29 ہے۔ الف لام میم کے معنی کیا ہے؟ حروف مقطعات کے معانی تو کوئی بھی نہیں جانتا، واللہ اعلم، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن مختلف اقوال اس کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ مختلف لوگوں نے جو حروف مقطعات کے بارے میں کچھ لکھا ہے کتابوں کے اندر، اس میں سے لکھتے ہیں کہ الف لام میم کے اندر الف سے مراد اللہ ہے کہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، لام سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی لاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور میم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنے اعتبار سے ان حروفوں کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن حقیقتاً واللہ اعلم، اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف روایات نقل کرنا، اس کے بارے میں بحث کرنا اور ذکر کرنا میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات ہمارے سمجھنے کے لائق ہے اور عمل کرنے کے لائق ہے وہ ذکر کی جائیں، اس کو سمجھا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ مختصراً یہ کہ ان حروف کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کا ایک موقع ہمیں دیا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ کلام اللہ کو ہم پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کا علم اور عمل پھیلائیں اس دنیا کو، اس کی مصیبتوں کا حل مل جائے، اور یہی اس کی کامیابی کا راستہ ہے کہ جو بھی اس قرآن کریم کی آیات پر جنہوں نے عمل کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے کہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ عربی کے اندر ذالک اس کے علاوہ اور چند الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک عام طور پر دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی بزرگی اور بڑائی کے لحاظ سے یہ دور کا اشارہ قریب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے
کتاب ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں، اور جب کتاب کے اوپر الف لام تخصیص کے لیے داخل کر دیا گیا تو اس کو خاص کر دیا گیا، چنانچہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کو اصول معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان پر چل کر اپنا مقصد حاصل کر سکے، اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان اصولوں کو وہ اپنے عقل سے معلوم کریں، مگر جو انسان اصول اپنے عقل سے نکالتا ہے وہ سچے اور یقینی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ان کے دماغ کا اور عقل کا اختراع ہوتا ہے، اس کے اندر ان کے خواہشات اور تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جو اٹل اور حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ مختلف مسائل کے بارے میں اگر ہم لوگوں کو پوچھیں تو ان کے مختلف خیالات، وہوم، یہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی اس انسان کے سامنے۔ اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر شفقت فرماتے ہوئے یہ کتاب عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کتاب کی باتیں حکمت سے بری ہوئی ہیں، سچی ہیں، اٹل ہیں، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر پورے ہوں گے، اور جو تعلیم اس قرآن کریم کی دی گئی ہے، قرآن کریم میں دی گئی ہے، وہ بلا شبہ ایک نتیجے تک پہنچائے گی۔ قرآن کریم کی تعلیم انسان کی عقل کی پہنچ سے دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہی انسان کو خطاب کیا گیا ہے اور انسان کو ہی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کون نہیں جانتا اس دور کے اندر کہ عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، سب سے زیادہ پسماندہ تھی، غیر مہذب اور غیر متمدن تھی۔ جب اس قوم نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل شروع کیا تو وہ اخلاق، معاملات، رہن سہن، تعلیم، حکمت، معیشت، غرض زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو گئے۔ جن معاملات کے اندر وہ سب لوگوں سے پیچھے تھے، ان تمام معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو برتری دی۔ قرآن کا ہر وعدہ پورا اترا، لیکن جب بھی انہوں نے اس پر عمل کو چھوڑ دیا تو وہی تمام چیزیں ان کے اندر لوٹ کر آئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ جو پڑھیں، جو چیز ہمارے سامنے آئے اس پر عمل بھی کریں، اور عہد کریں کہ اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے۔ ھدن، ہدایت، ایک راستے پر چلنا، یہ تمام باتیں ہدایت کے معنی میں شامل ہیں۔ متقین پرہیزگاروں کو کہا جاتا ہے، لفظ تقوی سے بنا ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے جس میں تقوی ہو، احتیاط ہو۔ اس اعتبار سے متقی کے معنی بنیں گے پرہیزگاری کے، کہ ہر وہ انسان جو ہر کام میں سوچ سمجھ کر احتیاط کرتا ہو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی ایسے جنگل سے گزرے ہو جو کانٹوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا کہ دامن میرے کانٹوں میں نہ الجھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ ظاہر ہوا کہ قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، اور یہ ہدایت مفید ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کے جنگل میں ہر قسم کے کانٹوں یعنی گناہوں وغیرہ سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ساری دنیا کے لیے نازل